وقال الله وقال النبي دين محمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد النبي الأمي أفضل صلواتك وأزكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك صلاة دائمة بدوامك صلاة كما تحب وترضى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور بتدریج اسے ارتقائی منازل سے گزار کر حد کمال تک پہنچایا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے جمادات کو پیدا کیا اور جس کی قدرت کاملہ سے جامد پتھروں میں سے ابلتے ہوئے چشمے پھوٹے، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، جس نے حیوانات اور نباتات کو پیدا کیا اور ان کی اتنی انواع و اقسام بنائی کہ اگر ہم انہیں اعطائے شمار میں لانا چاہیں تو نہ لا سکے۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے، جس نے اس آدم خاکی کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات بنایا اور اس پر بے حد و حساب مادی اور روحانی نوازشوں کی بارش کی۔ اس اللہ کا ہم پہ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی سمجھ بخشی۔ اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو جانے ہم کن کن ٹھاکر دواؤں کی خاک چاٹتے اور کس کس بت اور قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ اس اللہ کا محض کرم ہے کہ اس نے ہماری پیشانیوں کو اپنے آستانے کے لیے وقف فرما لیا، اور یہ بھی اس اللہ کا ایک بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے گردانا، جو سید الاولین اور سید الآخرین ہے، جو سرور دنیا و دی ہے، جو حبیب رب العالمین، اللہ کی بے پایہ رحمت نازل ہوں آپ کی ذات اقدس پر، آپ کے جسد اطہر پر، آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر، جن لوگوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جزاهم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔ بزرگان کرام، برادران عزیز، عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتیں اور اس کی عنایات تقسیم کرتا ہوا ہم سے الوداع ہو گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ تو ایک بہار کا موسم تھا، اور اس موسم بہار میں قرآن مجید کی بہار سے ہمارے سینوں میں
جو پھل تیار ہوا ہے وہ ہے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ پورا مہینہ ہم نے محنت کی، تزکیہ کیا اپنا، تو جس کے صلے میں اللہ نے ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری کی نعمت سے نوازا، علیکم السلام۔ جب پھل پک کر تیار ہو جاتا ہے پھر اس پھل کی مالک کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کرے، اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، جانور خراب کر دیتے ہیں، تو مالی کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے مسلسل 1 مہینے کی محنت سے جو پھل حاصل کیا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، اب اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی تو یہ تقویٰ اور یہ خوف خدا اور یہ پرہیزگاری متاثر بھی ہو سکتی ہے۔ چونکہ انسانی خواہشات ہی ایسی ہیں، نفسانی خواہشات ہی ایسی ہیں، وہ خواہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دو ہی ہمارے ازلی دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ تو اسے برائی کی بہت زیادہ دعوت دیتا، امارۃ بالسوء۔ نفس جو ہے اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے برائی کی طرف۔ اسی طرح شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی جانو، اس کے پھندوں سے، اس کے جالوں سے بچو، اس کے مکر و فریب سے بچو، یہ تو تمہارا اصلی دشمن ہے۔ اب وہ نعمت جو ہم نے حاصل کی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، یہ دو عناصر ہیں جو اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ شیطان اور نفس، یہ دو جو انسان کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، ان دونوں کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ہی ہے علاج۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ جب شیطان ان پر مسلط ہوتا ہے تو سب سے پہلا وہ یہ کام کرتا ہے، جو ہتھیار اس کے لیے مہلک ترین ہوتا ہے وہ ہتھیار سے چھین لیتا ہے، تاکہ یہ ہتھیار مجھ پر استعمال نہ کرے۔
فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے اسے غافل کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ایک ایسا ہتھیار ہے مسلمان کے پاس جس سے شیطان کی جان نکلتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا وہ یہ کام کرتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے محروم کرتا ہے، ذکر بھلا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان تو آدم کے بیٹے کے دل پر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب وہ ذکر سے غافل ہوتے شیطان پھر آ جاتا ہے، اس کے جی میں وسوسے ڈالتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے واپس۔ اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو چمکانے کے لیے پالش ہے، تو دلوں کا پالش وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل پالش ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات چھٹنے لگتی ہیں، حیوانی خواہشات کی تطہیر ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو اس لیے ذکر ہی ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہم نے اختیار کی ہے، اب اس کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر کے روز۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو جاتا ہے، تو مسلمان سارے ہتھیار ڈال بیٹھتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے بہت تیر مارا رمضان کا روزہ رکھ کر، اب وہ سارے ہتھیار جو ہے نا وہ پھینک دیتا ہے، یہ سست پڑ جاتا ہے، شیطان تیز ہو جاتا ہے۔ شیطان پورا مہینہ بندھا رہا ہے، جکڑا رہا ہے، جس کتے کو اس کا مالک سارا دن باندھے رکھے، شام کو جب اس کو چھوڑے فصل کی حفاظت کے لیے، تو وہ تو کتا جو ہے نا ہر آنے جانے والے کو کاٹ کھاتا ہے، اس کی حص جو ہے سارا دن تو بندھا رہا ہے، اب شام کو کھلا تو اس نے کاٹنے کی حص تیز کر دی، تو یہ پورا مہینہ جکڑا رہا ہے شیطان۔ شیطان کھلا ہے، اس نے اپنا عمل تیز کر دیا، اور بولا مسلمان جو ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب وہ نمازوں کی باقاعدگی بھی گئی، قرآن کی تلاوت بھی گئی، اللہ کے ذکر کا جذبہ بھی گیا، ذکر میں سستی، تلاوت میں سستی، نماز میں سستی۔ جب نماز بھی گئی، ذکر بھی گیا، تلاوت بھی گیا، تو پھر شیطان نے تو پھر آ کر چڑھ جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں وہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی ہوتی تھی، اب وہ مسجدوں میں کتنے ہمارے مسلمان ساتھی ہیں جو آتے ہی نہیں، چلے گئے، صرف رمضان کے روزے رکھے کہ بس بہت کی گیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو مسلسل پوری زندگی مسلسل ہم نے اپنے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے اور نفس کی شرارتوں سے بچ سکیں۔ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس صحابی نے آ کر اپنے دل کی جو بات تھی وہ کہی، کہنے لگا ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اے اللہ کے رسول اسلام کے تو بہت زیادہ احکامات ہیں، ان تمام احکامات پر عمل کرنا میرے بس کی بات نہیں۔
مجھے کوئی ایک بات سمجھا دے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں، کوئی ایک بات مجھے سمجھا دے جس پر میں عمل پیرا ہو جاؤں، تمام احکامات پر عمل کرنا میرے بس کی بات ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام سے بڑھ کر فطرت شناس کون ہو سکتا تھا؟ آپ نے اس کی بات سنی، آپ فوری طور پر سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے اس پر نفسانیت کا غلبہ ہے، جبھی یہ اسلام سے ڈر رہا ہے، اسلام کو ہوا سمجھے بیٹھا ہے، حالانکہ اسلام تو سراسر رحمت ہے، یہ اسلام کو ہوا سمجھ بیٹھا ہے، اس کی نفسانیت کا جو ہے اس پر غلبہ ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بڑا آسان نسخہ تجویز فرمایا میرے صحابی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اے صحابی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایک آسان بات سمجھا دوں، پھر تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اللہ کا ذکر کیا کر۔ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو یہ خیالات ذہن سے نکل جائے گا۔ آپ نے بس تو اللہ کا ذکر کیا کر، یہ اس کے لیے نسخہ تجویز فرمایا۔ ذکر کرنے سے شیطان کی خباثتوں سے بچ جائے گا اور نفس کی شرارتوں سے بچ جائے گا۔ آپ نے اس کے لیے اللہ کے ذکر کا علاج جو ہے وہ تجویز فرمایا، تم اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نبی اکرم علیہ السلام کی بیٹی لقب جگر، تو نبی علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بیٹی کو بھی حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ تو ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو، تو کہنے لگی ابا جان یہ میرے ہاتھ دیکھے، میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، چھالے پڑے، میں چکی پہ آٹا پیستی ہوں، آٹا پیستے پیستے جو ہے نا میری ہاتھوں پر جو گٹے بن گئے۔ یہ کون دکھا رہی ہے؟ آپ کی بیٹی، کسے؟ رحمت للعالمین کے سامنے کہہ رہی کہ ابا جان میں چکی چلانے سے میرے ہاتھوں پر گٹے اور چھالے پڑے۔ پھر کہنے لگی میرے کندھے کو دیکھے، پانی میں مشک میں لے کر آتی ہوں دور سے تو مشک کے پٹے کے نشان میرے کندھے پر پڑ گئے، میرے کپڑے دیکھو گرد و غبار سے چڑھے ہوئے ہیں، میں گھر کے سارے کام کاج خود ہی کرتی ہوں، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، ایک لونڈی مجھے بھی عنایت کر دیں، ایک لونڈی دے دیں تاکہ ہم دونوں مل کر گھر کا کام کر لیا کریں۔ بات بھی بڑی معقول ہے، معقول بات ہے۔ بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ میں سارا دن گھر کے کام کاج میں پھنسی رہتی ہوں، ایک لونڈی مجھے بھی دے دیں مال غنیمت میں سے تاکہ ہم دونوں مل کر گھر کا کام کر لیا کریں۔ اب میرے اور آپ جیسا اگر کوئی بھی باپ ہو اپنی بیٹی کی ایسی حالت اظہار کو دیکھ کر پسیج جائے گا اور وہ اپنی بیٹی کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیا نبی علیہ السلام کا دل نہیں پسیجا ہوگا اپنی بیٹی کی بات سن کر؟ ضرور پسیجا ہے۔ تو لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ وَعَمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ هِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْخَادِمَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو، اتق اللہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ، رب کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ کام کاج میں لگی تو نمازیں بھی آپ کی خیر بات کہتے نمازوں۔ وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ، جو رب کے فرائض ہیں
انہیں ادا کرتی رہو۔ وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، گھر کے کام خود ہی کیا کرو۔ یہ خیر لک من الخادمہ، یہ ایک خادمہ ہونے سے بہتر ہے کہ تو گھر کے کام وہاں خود ہی کر لیا کر۔ اللہ اللہ۔ تو پھر فرمایا نبی علیہ السلام، پھر وہی بات آ گئی، نبی علیہ السلام نے جب بیٹی کی بات سنی تو آپ نے سمجھا کہ میری بیٹی تو سارا دن گھر کے کام کاجی میں لگی رہتی ہے، اس کو تو اللہ کا ذکر کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہوگا، اللہ کے ذکر کا اسے بہت کم موقع ملتا ہوگا، یہ تو سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی جب شام کو تو سونے لگے، رات کو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا اس سے تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمات جو ہیں، اور ان کلمات کا ذکر کرو رات کو سونے سے پہلے، جب تم یہ کلمات پڑھو گی تو تمہارے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ صحت دینے والا اللہ ہی ہے نا، اللہ ہی تندرستی دینے والا ہے، تھکاوٹیں دور کرنے والا اللہ ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں اور مجبوریوں کو جانتے ہیں، جو چیزیں اس کی کمزوریاں ہیں، جو مجبوریاں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ تو میرے ذکر میں لگا ہوا ہے تو جی اس کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا آپ نے یہ خیال کیا کہ میری بیٹی گھر کے کام کاج میں سارا دن لگی رہتی ہے، تو یہ تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے ذکر کی کمی کو بھی پورا کر دے۔ آج کل مصروفیت کا زمانہ ہے، اگر کوئی گیا گزرا شخص رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کی کمی ان کلمات سے پوری فرما دے گا۔ تو یہ آپ نے نسخہ تجویز فرمایا اپنی بیٹی کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی بات ہے جس سے یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، بس چاند عید کا نظر آیا بس بے فکر ہو گئے، سارے کام کاج ہم نے رمضان ہی میں سارا کچھ نیکیاں رمضان ہی میں کر لی ہے، اب ہمیں کسی نیکی کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ سچ بولنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، بس میرا کام ہو گیا رمضان میں، سارے باقی ساری چیزیں چھوڑ۔ تو میرے بھائی یہ تو مسلسل زندگی بھر کام کرنے والے کام ہیں، یہ تو زندگی ان پر کمانا پڑے گا، مسلسل کرنے والے یہ کام ہیں۔ دیکھیے ہمیں تو عجیب سوچیں رہتی۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں، پریشان حال، اتفاق سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گزر ہوا، دیکھا کہ حنظلہ کھڑے ہیں، پریشان لگتے ہیں، پوچھا حنظلہ خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ مجھے پریشان لگتے ہیں یار، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو حضرت حنظلہ کہنے لگے جناب بات یہ ہے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لگے اوئے یہ کیا تم نے بات کہی ہے؟ کہنے لگے پہلے میری بات سن لے پھر مجھے جو مرضی کہہ لینا، سناؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جب میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ مجھے جنت اور دوزخ نظر آ رہی ہوتی، جب وہاں سے اٹھ کر آ جاتا ہوں
تو دنیا کے دھندوں میں لگ جاتا ہوں، وہ دل کی کیفیت نہیں رہتی۔ جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں دل کی کیفیت ہوتی ہے، باہر آتا ہوں وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ میرا دل کی یہ کیفیت جو بدلتی ہے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، مجھے لگتا ہے کہ میرے سینے میں نفاق آ گیا ہے، منافقت کا روگ لگ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے، یار جو بات تو نے کہی ہے یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہاں سے آ جاتے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ چلو آئے نبی سے پوچھتے ہیں۔ دونوں عظیم شخصیتیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضرت حنظلہ نے اپنی بات سنائی۔ جب اس نے اپنی بات سنا لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے حنظلہ، والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم فی طرقکم۔ آپ نے فرمایا، اے حنظلہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارے دل کی کیفیت ہمیشہ وہی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس، وہاں تو مخصوص ترین رحمتوں کا ہمہ وقت نزول ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل کی کیفیت وہ رہے جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے، وفی الذکر، اور اگر تمہارے دل کی کیفیت وہ ہو جو ذکر کے وقت تمہاری دل کی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر تمہارا حال یہ ہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، فرشتے تمہاری راہوں میں تم سے مصافحہ کریں، تم بستر پر پڑے ہو تو تمہارے ساتھ آ کر مصافحہ کریں، تمہارا مقام اتنا بلند ہو جائے۔ ولیکن یا حنظلہ ہکذا وہکذا، اے حنظلہ، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کبھی دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مجلس میں کسی صحابی کا بیٹھنا اور آپ سے فیض حاصل کرنا، آپ کی ذات اقدس پر تو مخصوص ترین رحمتیں برستی ہیں، اس سے حصہ ملتا ہے بیٹھنے والے کو بھی، تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، کہ جب آدمی کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مل بیٹھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آ کر ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت برسنے لگتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، ارد گرد بیٹھتے ہیں، اللہ کی طرف سے سکینت برسنے لگتی ہے، اللہ کی رحمت کے سائبان تن جاتا ہے۔ تو جو ذکر میں تمہارے دل کی کیفیت ہوتی ہے اور جو میری مجلس میں کیفیت ہوتی ہے، وہ تو ذکر کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے۔ جب تم اڑ کر چلے جاتے ہو وہ تمہاری کیفیت نہیں رہتی۔ یہ منافقت نہیں ہے، یہ مجلس کا فرق پڑتا ہے، ماحول کا فرق پڑتا ہے۔ جس ماحول میں آدمی بیٹھتا ہے اس ماحول کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس میں۔ تو نبی علیہ السلام کی مجلس تو اب نہیں رہی، لیکن ذکر کی سعادت تو ہمارے پاس قیامت تک، جب تک انسان بستے مسلمان۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکت برسنے لگتی ہے۔
اس لیے اللہ پاک کا ذکر جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں تو انشاءاللہ وہ تقویٰ جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ سینے میں محفوظ رہے گا۔ اگر ہم نے سب کچھ بھلا دیا سب کچھ بھول جائے گا۔ جب صحابہ کرام مہاجرین ہجرت کر کے گئے مدینہ تو یہ بیچارے نہتے تھے، نہ گھر تھا نہ کوئی کھانے کے لیے تھا، کچھ بھی نہ کاروبار تھا، بالکل تہی دامن تہی دست۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی صحابہ کے مہاجرین، جناب یہ جو انصار لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، گھر بار ہے، ان کے کاروبار ہے، تو یہ تو جب آپ چندے کی اپیل کرتے ہیں تو یہ تو پیسہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ اس کا مطلب یہ ہم تو پھر اس نیکی سے رہ گئے، اس نیکی سے رہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، فرضی نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ کلمات تم پڑھ لو تمہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے لیے آپ نے ذکر تجویز فرمایا کہ تم نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو، تمہیں اجر ثواب کے برابر مل جائے گا۔ تو جو آدمی ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ ناس پڑھتا ہے، فلق پڑھتا ہے، اور پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ پر یہ تسبیح پڑھتا ہے، تو اب دیکھیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی برابر بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد آدمی سیدھا جنت۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت اللہ فرمائے، انہیں کتاب لکھی ادعیہ مسنونہ، چھوٹی سی کتاب۔ تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ جو آدمی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے، سیدھا جنت میں وہ جاتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی فردی نماز کے بعد پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جب اسے موت آتی ہے تو اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہوتی ہے، جب بھی وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اسے اپنا معمول بنا لیں، جتنی بھی آپ کو مجبوری ہو، فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، سورۃ اخلاص نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ 3 صورتیں یہ پڑھا کرے آیت الکرسی کے ساتھ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ یہ 33 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر 33 دفعہ پڑھیں پھر اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے، ایک انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جنات، شیاطین، حاسدی لوگ اور جادو کرنے والے، جادوگر، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، کسی کا کوئی آپ پر اثر نہیں ہوگا، اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے۔ 5 نمازوں کے ساتھ، 5 نمازوں کے ساتھ اسے معمول بنا لیں۔ اچھا، صحابہ کرام کو بڑی جستجو رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے مسائل نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، بلکہ امہات المومنین تو حد کر دی، تھوڑی سی بات جو ہے فوراً نبی علیہ السلام پوچھ لیتی۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوگی بڑھتی، تو نبی علیہ السلام نماز میں، سجدوں میں اور رکوع میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھتے کثرت کے ساتھ، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اب آپ نے یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میرے رب نے مجھے حکم دیا
سورہ نصر، سورہ نصر، فسبح بحمد ربک واستغفر، اے میرے نبی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، میں نے اس لیے اب رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس میں ثنا بھی، حمد بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہمارے بعض علماء جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے جب آدمی 40 سال سے آگے نکل جائے، 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا، یہ تو جوانی کی عمر ہوتی ہے 40 سال تو پہلے جب 40 کی حد کراس کرتا ہے، آگے جاتا ہے، اب اس کا اگلا سفر جو ہے اس کی تیاری ہو گئی، اس شخص کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ جو آدمی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، اسے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، جتنا بھی استغفار کرے کم۔ تو یہ دعا جو ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، خاص کر وہ لوگ جو 40 سے آگے جا رہے ہیں، اب تو بونس ہے ان کے پاس، 40 سے آگے جانے والے اس دعا کو اپنا معمول بنا رہے ہیں، نماز کے رکوع میں اور سجدوں کے لیے پڑھا۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھنے لگا تھا کہ صحابی رضی اللہ، قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ صحابی دور سے آیا ہے، وہ مدینے سے باہر رہتے، دور بستی تھی، دور سے آیا ہے، اسے کوئی کام ہوگا ہے، تو آپ نے پوچھا قبیصہ خیر تو ہے، کیسے آئے؟ تو حضرت قبیصہ رضی اللہ کہنے لگے جناب بات یہ ہے، عمر بڑی ہوگی، بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، اب تو بوڑھا ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اب ہڈیوں میں وہ جان نہیں رہی جو پہلے تھی، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی ایسی بات سکھا دے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ پہلی اب شکایت کر رہا ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، بوڑھا ہو گئی، وہ طاقت نہیں رہی، ہمت نہیں رہی، تو مجھے کوئی ایسی بات سے بتلایا جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیت الصبح، جب تو صبح کی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، فقل سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ 3 دفعہ، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی ترتیب الٹ ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ کلمہ پڑھا کر 3 بار بس، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ فعافی من العبا، اللہ تیری نظر محفوظ رکھے گا، نظر ضائع نہیں ہوگی، والجزا، کوڑ کی بیماری سے اللہ محفوظ رکھے گا، والفلج، تمہیں فالج کا حملہ نہیں ہوگا، نہ فالج ہوگا، نہ کوڑ کا بڑھنے لگے گا، نہ بینائی ضائع ہوگا۔ تو بڑھاپے میں یہ آسان ہو جاتی ہے، نظر ضائع ہو جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو وہ شوگر کی وجہ سے پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی تھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار یہ کلمہ پڑھ لیا کر، اللہ تیری نظر کو بھی محفوظ رکھے گا، تجھے کوڑ کا بیماری بھی نہیں لگے گی اور تجھے فالج کا حملہ بھی تم پر رہی ہوگی۔ 3 بار، اگر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص وہ 3 بار 40 سے نکلنے والا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو یہ فائدہ ہے، یقیناً اس کو یہ فائدہ ہے۔ تو ذکر کرنے سے روحانی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے۔
رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اس کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ میری روحانی لحاظ سے مجھے شفا بخشتے ہیں، تازگی بخشتے ہیں، میرا روح تازہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ جس سمے بھی طاقت دے دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کھڑا ہے اتنے دیر قیام کیا کہ پاؤں پر ورم آ جائے، پاؤں مبارک سوکھ جاتے تھے نبی علیہ السلام کے جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ وہ گھنٹہ 2 گھنٹے آدمی کھڑا رہے تو پھر ہی بات بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم جو ہے نا وہ سعادت جو ہم نے حاصل کی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز کی باقاعدگی، ذکر کی باقاعدگی، قرآن مجید کی تلاوت کی باقاعدگی، چاہے ایک آیت ہی پڑھے۔ میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ لکھا تھا، میں پڑھ کر بڑا مجھ کو خوشی ہوئی کہ اس شخص نے کیسی بات لکھی۔ اللہ اس کے حال پہ رحم فرمایا، اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اور برکت عطا فرمائے، اگر دنیا سے چلا گیا اللہ پاک اس کے درجات بلند فرمائے۔ اس نے لکھا تھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب کی باتیں سنوں، میری بات پر غور کرنا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب کی باتیں سنوں تو میں قرآن کھول لیتا ہوں۔ کچھ سمجھ آئی؟ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے رب سنا رہا ہے قرآن۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب کی باتیں سنوں تو میں پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، جب پڑھتا ہوں تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی میں باتیں سن رہا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، نفلی نماز شروع کر دیتا ہوں۔ نماز میں اللہ ادب سے باتیں کرتا ہے نا، سبحانک اللہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کہتے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میرے بھائی، نماز تو اللہ تعالیٰ سے انسان کیا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دل میں یقین رکھے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے کہ اللہ کی باتیں سن رہا ہوں میں، جیسے اللہ مجھے قرآن سنا رہا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسے جیسے میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، رب کو اپنی باتیں سنا رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ شعور نصیب کر دے تو بات، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہم نے حاصل کی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی لذت سے آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم
اللهم اجد الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. تعالوا عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.